ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر امریکہ کے حملے بےسود، امریکہ اور اسرائیل کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ حملے کے باوجود ایران ایٹمی صلاحیت بننے جا رہا ہے۔ عالمی ماہرین کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی نیندیں حرام ہونے جا رہی ہیں۔ عالمی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ ایران ڈٹ گیا۔ ایران نیوکلیئر طاقت بھی بنے گا اور دشمن کو عبرتناک شکست بھی دے گا۔ ناظرین، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ امریکی حملوں کے بعد آیت اللہ خامنائی کا پہلا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکہ کو جارحیت کا جواب ضرور ملے گا۔ ایرانی صدر نے صاف کہہ دیا کہ امریکی حملے کے ممکنہ نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ عباس عراقچی کا اینٹونیو گوتریس کو بھی خط، جنگ نہیں امن چاہیے۔ ایران پر امریکی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران میں شدید احتجاج، مسعود پزشکیان بھی احتجاج میں شریک۔ ایران کے حمایتی یمنی حوثی امریکی اڈوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز، فوجی اڈوں پر حملے، پروکسیز کی کارروائی یا آبنائے ہرمز کی بندش، ایرانی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ تہران امریکی حملوں کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ امریکہ کو ایرانی ہیکرز کے سائبر حملوں کا خوف، تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ایرانی میزائلوں کا مغرب کو جھٹکا، آئرن ڈوم سے لے کر امریکی دفاعی نظام تک کوئی پکڑ نہ پایا۔ اس ویلاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں شہرام خالق۔ ویورز، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملوں میں شرکت کی ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں رد عمل میں کہا کہ سزا جاری رہے گی اور اسرائیل کو صہیونی دشمن قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ سپریم لیڈر کا یہ بیان خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف اپنی جوابی حکمت عملی جاری رکھے گا۔ عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق خامنائی کا یہ بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران کسی فوری جنگ بندی کے بجائے اسرائیل کے خلاف طویل مدتی رد عمل کی پالیسی پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ کو اپنی جارحیت کا جواب ضرور ملے گا۔ ایرانی صدر نے فرانسیسی اور مصری صدور سے گفتگو میں کہا کہ ایران نے جنگ شروع کی نہ چاہتے ہیں، جنگ جاری رہے، اپنے دفاع میں جو کچھ ہوگا وہ کریں گے۔ سپریم لیڈر پر کوئی بھی حملہ صورتحال کو انتہائی سنگین کر دے گا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فرانسیسی صدر میکرون کے درمیان رابطہ ہوا، جس میں ایران کے صدر نے کہا کہ ہم نے نہ تو جنگ شروع کی، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے۔ مسعود پزشکیان نے فرانسیسی اور مصر کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ اب امریکہ ہمارے جواب کا انتظار کرے۔ اگر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر کوئی بھی حملہ صورتحال کو انتہائی سنگین کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو اب ہر قسم کے اقدام سے محتاط رہنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر حملے جاری رہے تو ہم سے اپنے دفاع میں جو کچھ ہوگا وہ کریں گے۔ دوسری جانب مارکو روبیو نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی سے باز رہے، حملہ کیا تو اب تک کی بدترین غلطی ہوگی۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ہم امن اور سفارتی طریقے سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو کئی دنوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ایرانی تھے جو ہم سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے نام لکھے گئے خط میں امریکی حملے کے ممکنہ تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تہران پر حملہ ایک ایسے ملک نے کیا جو خود جوہری ہتھیاروں سے لیس ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو خط لکھا ہے۔ عباس عراقچی نے خط میں ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ان کے ممکنہ تباہ کن نتائج سے خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بلا اشتعال اور غیر قانونی حملہ ہے جو دنیا کو ہولناک نتائج سے دوچار کر سکتا ہے، جن میں عام شہریوں کی بڑے پیمانے پر اموات، طویل مدتی ماحولیاتی تباہی وغیرہ شامل ہیں۔
دوسری جانب امریکی حملوں کے بعد ایران میں شدید احتجاج کیا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں شدید احتجاج دیکھنے کو ملا۔ وسطی تہران میں بڑی تعداد میں افراد سڑکوں پر نکل آئے، امریکی جارحیت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ احتجاج میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی شرکت کی اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی۔ مظاہرین نے امریکہ کے خلاف غم و غصہ ظاہر کیا اور ایران کی خود مختاری پر حملے کو مسترد کیا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد تہران کے انقلاب اسکوائر میں ہزاروں افراد نے حکومت کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ شرکاء نے ایران کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور عالمی تنظیموں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایران پر امریکی حملوں اور اسرائیل کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں مظاہرے کیے گئے۔ ٹوکیو، برلن، نیو یارک اور تل ابیب میں بھی ریلیاں نکالی گئیں جہاں عوام نے نیتن یاہو کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اسرائیل اور ایران جنگ کے دوسرے ہفتے میں امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے نے تہران کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا۔ امریکہ نے ایران کے زیر زمین فردو جوہری مرکز کے خلاف 30,000 پاؤنڈز وزنی خصوصی بموں کے استعمال کے ساتھ نتنز اور اصفہان جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا اور بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ ان مراکز کو مکمل طور پر تباہ کیا جا چکا، جبکہ امریکہ کا یہ دعویٰ بے سود ثابت ہوا اور ایران کے جوہری پلانٹس اب بھی محفوظ ہیں، جبکہ عالمی میڈیا بھی اس بات کی تصدیق کر چکا ہے اور خود امریکن میڈیا بھی اس بات کو کنفرم کر چکا ہے کہ ایران ایٹمی پاور بننے کے قریب ہے۔ ایران کی جانب سے ان حملوں کو اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایران امریکی حملے کا بھرپور جواب دے گا، جس کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی فوج کریں گے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر تہران نے جوابی کارروائی کی تو مزید طاقت سے حملہ کیا جائے گا۔ ایران کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے اندر اعلیٰ ترین سطح پر اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکہ کے حملوں کا جواب کیسے دیا جائے۔ اس وقت ایران کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو سب سے اہم سوالات ہیں وہ یہ کہ کیا انہیں امریکی مفادات کے خلاف انتقامی کارروائی کے ذریعے تنازع کو بڑھاوا دینا چاہیے یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش کو مان لینا چاہیے، جس کا عملی طور پر مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر تمام جوہری افسودگی ترک کر دی جائے۔ تہران امریکی حملوں کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اندرونی بحث ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب بہت سے سینئر ایرانی کمانڈر چکنے رہ کر سوچ رہے ہوں گے کہ آیا وہ اسرائیل کے فضائی حملے کا اگلا نشانہ بننے والے ہیں یا کمرے میں موجود کوئی شخص پہلے ہی اسرائیل کی غیر ملکی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دے چکا ہے۔ ایران نے خبردار کیا تھا کہ امریکی حملے کی صورت میں خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی حملوں کے بعد ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کو اپنی کارروائی پر افسوس ہوگا۔ عراق، بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، اردن سمیت شام میں بھی امریکی فوجی اڈے موجود ہیں اور یہ تمام ہی ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی رینج میں ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے آپشن پر بات کرتے ہیں جس کو بند کرنے کی منظوری ایرانی پارلیمنٹ دے چکی ہے۔ یہ ایک ایسی دھمکی ہے جو ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت گزشتہ کئی برس سے دیتی آئی ہے۔ جب بھی ایران اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی ہے، یہ ایک تنگ اور اسٹریٹجک سمندری گزرگاہ ہے جہاں سے عالمی ایندھن کی رسد کا 5واں حصہ گزرتا ہے۔ ایران میں سخت گیر قیادت ایک بار پھر آبنائے ہرمز کو بند کر دینے کی بات کر رہی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ایسا کرنے سے عالمی منڈی میں گہرے اثرات مرتب ہوں گے اور امریکی معیشت متاثر ہوگی۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے بحری مائنز، کروز میزائل، ساحلی دفاعی نظام سمیت پاسداران انقلاب کے پاس بڑی تعداد میں موجود تیز رفتار حملہ آور کشتیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تاہم آبنائے ہرمز کی بندش کا ایران کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے تہران اپنے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار چین سے تعلقات کو بھی چوٹ پہنچائے گا، جو ایران سے تیل خریدنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ماضی میں ایران ڈرونز، میزائلوں اور دیگر ذرائع سے بحری کارروائیاں کر چکا، تاہم امریکی حملوں کے بعد اس بار جوابی رد عمل میں شدت آ سکتی ہے اور عین ممکن ہے کہ آئل ٹینکر سمیت بندرگاہوں یا قریبی ممالک بشمول سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے اور ایک بڑی سطح پر تیل کی منڈی کو نقصان پہنچایا جائے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نواز ملیشیاؤں کی جانب سے امریکی اڈوں پر حملے کرنے کی تیاری کے اشارے ملے ہیں۔
نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی فوج اور انٹیلیجنس حکام نے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی جانب سے عراق اور ممکنہ طور پر شام میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی تیاری کا سراغ لگا لیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تاحال ان گروپس نے امریکی اہداف پر حملے نہیں کیے، جبکہ عراقی حکومت کی جانب سے انہیں حملے سے روکنے کی کوشش جاری ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی حملے کا جواب دینے کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ہماری افواج کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایرانی مندوب سعید ایروانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران ایرانی حکومت نے اسرائیل کے شہروں اور عسکری اڈوں پر میزائل حملے کیے ہیں اور اب تک ایسی کسی کارروائی سے گریز کیا تھا جس سے امریکی اڈے متاثر ہوں۔ تاہم اگر موجودہ جنگ طویل ہوتی ہے تو ایران کو اسرائیل کی جانب داغے جانے والے میزائلوں کی تعداد میں کمی لانا پڑ سکتی ہے۔ پہلے دن ایران نے 150 میزائل داغے تھے، جبکہ حالیہ دنوں میں یہ تعداد 30 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے خلاف کارروائی سے ایران کو 2 محاذوں پر لڑنا ہوگا اور امریکہ کی جوابی کارروائی کا سامنا بھی کرنا ہوگا، جو ایرانی حکومت کے مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔ ایسے میں ایران کی حکومت یقیناً اپنی بقا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی امریکہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ امریکہ کو ایرانی ہیکرز کے سائبر حملوں کا خوف تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایران سے وابستہ ہیکرز امریکی نیٹ ورکس پر سائبر حملے کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نیشنل ٹیررزم ایڈوائزری سسٹم نے تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ تھریٹ الرٹ میں کسی مخصوص دھمکی کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن محکمے کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایرانی ہیکرز کی طرف سے امریکی نیٹ ورکس پر ہلکی سطح کے سائبر حملے ہو سکتے ہیں۔ محکمے نے الرٹ میں بتایا کہ ایرانی حکومت سے منسلک سائبر گروپس بھی امریکہ کے خلاف کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے جاری الرٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی قیادت ان امریکی حکام کو بھی سائبر حملوں کا نشانہ بنا سکتی ہے جنہیں وہ 2020 میں ایک اعلیٰ ایرانی فوجی کمانڈر کی ہلاکت کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق امریکی سیکیورٹی ادارے تمام تر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل صرف اسرائیل کے دفاعی حصار کو ہی نہیں توڑ پائے، بلکہ امریکہ، نیٹو اور مغربی اتحادیوں کے اربوں ڈالرز کے دفاعی نظام کو بھی چیرتے ہوئے اسرائیلی سرزمین تک جا پہنچے۔ یہ میزائل نہ صرف آئرن ڈوم کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے، بلکہ ان تمام دفاعی رکاوٹوں کو بھی عبور کر گئے جن پر مغرب برسوں سے انحصار کر رہا تھا۔ ایرانی میزائلوں کی پہلی رکاوٹ خلیج فارس میں موجود امریکی بحری ڈسٹرائرز تھے، جہاں سے سینٹ کوم نے دفاع کی پہلی دیوار کھڑی کی۔ دوسری رکاوٹ عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر نصب پیٹریوٹ اور تھاڈ بیٹریز تھیں، جنہیں مغرب ناقابل عبور دفاعی دیوار سمجھتا رہا۔ تیسری رکاوٹ اردن کی فضاؤں میں گشت کرتے امریکی F-35 طیارے اور مشترکہ نیٹو امریکی ریڈارز تھے۔ میزائل جب بحیرہ احمر میں داخل ہوئے تو AEGIS نظام سے لیس جنگی جہازوں کے راستے میں موجود تھے۔ اس کے بعد بحیرہ روم میں برطانیہ کے RAF امریکی ایئر بیسز اور اتحادی ریڈار پلیٹ فارمز نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ بالآخر اسرائیلی حدود میں داخل ہوتے ہی ان میزائلوں نے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ ایرو اور امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ میزائل نہ صرف حیفا اور تل ابیب پر گرے، بلکہ انہوں نے پورے اسرائیلی دفاعی نظام کو خاکستر کر دیا۔ مغرب کی جانب سے لگائے گئے سینکڑوں ارب ڈالر، ہزاروں گھنٹوں کی فضائی نگرانی اور درجنوں پلیٹ فارمز بھی اس حملے کو نہ روک سکے۔ چاہے مغرب اسے تسلیم کرے یا نہیں، ایران نے ایک ایسا تاریخی حملہ کر دیا جو عسکری توازن کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ صرف حملے نہیں، ایک واضح پیغام ہے کہ دفاعی ٹیکنالوجی کے دعوے زمیں بوس ہو چکے اور ایک نئی تاریخ لکھی جا چکی ہے۔ یہ محض حملے اور جوابی کارروائیاں نہیں، یہ ایک نئی عالمی ورلڈ آرڈر کا پیش خیمہ ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف دفاعی ٹیکنالوجی کافی نہیں، حوصلہ اور حکمت بھی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن کیا دنیا ایک اور بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا امریکہ اب صرف فوجی نہیں بلکہ سائبر حملوں کا نشانہ بنے گا؟ کیا اسرائیل کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔